اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لی واغفر لی ولا تکلنی الی اختیاری اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النور ذاتی وسر الساری فی ساری الاسماء والصفات۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 تک ہم تفسیر سمجھ چکے تھے، پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ آیت نمبر 25 کے اندر اللہ تعالیٰ مومنین لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو بشارت دے رہا ہے۔ ان پر جو اللہ تعالیٰ اخروی ان کو جو انعام عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ کس چیز کی خوشخبری دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بے شک ان کے لیے جنات ہیں۔ جنت ایک باغ کو کہتے ہیں، جنات بہت سارے باغات ہیں۔ جنت اللہ تعالیٰ کی نعمت کی جگہ ہے، اس جنت کے اندر بہت سارے کیا ہیں؟ باغات ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے کیا ہیں؟ باغات ہیں۔ ایسے باغات ہیں کہ تجری من تحتها الانہار، جس کے دامن سے، جس کے نیچے سے پانی بہ رہا ہوگا۔ اور سب کو پتہ ہے کہ جس باغ کے پاس سے پانی بہ رہا ہو، جس باغ کے اندر چشمہ اور سرسبز و شاداب ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ سرسبز و شاداب ہوتا ہے۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا جنت کا باغ ہوگا، اس کی شان بھی اسی حساب سے ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل مومنین کو جنت میں جو نعمتیں عطا کرے گا، جنت میں جو نعمتیں عطا کرے گا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ نعمتیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی ان کا خیال اور وہم کسی دل پر گزرا۔ نعمتیں وہ ہوں گی، چونکہ انسان بات سمجھنے کے لیے جب ایک چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو مثال دی جاتی ہے، تشبیہ دی جاتی ہے، تو کہا جا رہا ہے باغ ہوں گے۔ ہمارے نزدیک باغ ایک خوبصورت جگہ ہوتی ہے، لیکن جنت کے جو باغات ہوں گے ان کی شان بہت کیا ہوگی، کیونکہ وہ جگہ، وہ زمین جو ہے، یہ زمین جو ہے فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس میں کوئی نعمت باقی نہیں رہتی، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ اور جنت کی جو نعمتیں وہ دائمی ہیں، مستقل ہیں اور دائمی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے باغات ہیں۔ فرماتا ہے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی ان میں سے ان کو کوئی پھل بطور رزق انہیں دیا جائے گا، کھانے کے لیے دیا جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا، لیکن وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یا ان کی طرح کوئی دیے جائیں گے، جب وہ کھائیں گے تو ان کا ذائقہ ہر دفعہ کیا ہوگا؟ الگ الگ ہوگا، ہر دفعہ کیا ہوگا؟ اور انسان کا مزاج ہے، کوئی نیا پھل آپ کے سامنے آ جائے جو آپ نے دیکھا ہی نہ ہو تو آپ فوراً کھاتے نہیں ہیں۔ تو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ دنیا جیسے پھل دے گا، لیکن ان کی ذائقے کیا ہوں گے؟ الگ الگ ہوں گے، تاکہ وہ اس سے کراہت نہ کریں، اس نعمت کو دیکھیں تو فوراً اس نعمت کا کیا کریں؟ استعمال کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، تو مثال بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ اصل مقصد جو ہے بات کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا یا سمجھانا ہوتا ہے۔ تو بعض نے اعتراض کیا مشرکین نے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر یا عنکبوت یا مکڑی کی مثال کیوں دی؟ اتنا بڑا عظیم اللہ ہو کے چھوٹی سی مخلوق کی مثال دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا کہ ایک مچھر یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال دے۔ مثال تو بات سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہے، مخلوق حقیر ہو یا کمتر ہو یا بڑی ہو، ہے تو اللہ کی مخلوق، اصل مقصود کیا ہے؟ بات سمجھانا ہے۔ جو مومنین ہوتے ہیں ان کا اس بات کو سننے کے بعد، اللہ کے حکم یا مثال کو سننے کے بعد رویہ الگ ہوتا ہے، ماننے والوں کا رویہ الگ ہوتا ہے، نہ ماننے والوں کا رویہ الگ ہوتا ہے۔ وہ دو رویے، دو ایٹیٹیوڈ کے دو ریئیکشن کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں ایمان والے، جب ان کے سامنے مثال بیان کی جائے تو وہ کہتے ہیں، وہ جان جاتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے، سچی ہے، ان کے رب کی طرف سے، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا رویہ نہ ماننے والے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، انہیں تو اعتراض کرنا ہے، دلی نہ چاہے تو بانے آزاد ہیں، بانے بنانے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ اللہ نے مثال کیوں دی؟ بات سمجھنے کے بجائے اعتراض کر دیا۔ اصلاً وہ اعتراض کر رہے نہیں تھے، اصلاً وہ اپنی کفر کو چھپانے کے لیے ایک بہانہ تراش رہے تھے۔
کیا کر رہے تھے؟ جب کسی کی بات نہیں ماننی ہوتی کسی نے تو وہ نہ ماننے کی کچھ بھی بہانہ کر دیتا ہے، ہوتا ہے، مزاج ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ جو اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، مثالی انداز بیان کرتا ہے، کتنوں کو اس کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے اور کتنوں کو اس کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے۔ اوپر بیان کیا کہ ایمان والے اسی مثال کو سن کر ہدایت پاتے ہیں، ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، اور کافر لوگ اسی مثال کا انکار کر کے مزید کفر کے گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں گمراہ کرتا ہوں کتنوں کو اس مثال کے ذریعے، کتنوں کو اس مثال کے ذریعے ہدایت دیتا ہوں۔ تو گمراہی یا ہدایت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، لیکن کمائی کس نے؟ بندے نے خود۔ کافر نے کفر کر کے، ایمان والے نے اپنے ایمان پر استقامت اختیار کر کے۔ تو اللہ فرماتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ کس کو کرتا ہوں؟ جس کے اندر فسق پایا جاتا ہے، جس کے اندر نافرمانی کا مادہ پایا جاتا ہے، سرکشی پائی جاتی ہے، حق سے انکار کا رویہ پایا جاتا ہے، سچائی کو جھٹلانے کا رویہ پایا جاتا ہے، وہی گمراہ ہوتا ہے۔ وہی کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یہ فاسق لوگ کون ہیں، نافرمان لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ صفات بیان کرتا ہے، ان کے ایٹریبیوٹس بیان کرتا ہے، نشانیاں بیان کرتا ہے، تاکہ ہم بھی دیکھیں انسان کی بات ہو رہی ہے، انسانی مزاج کی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید میں کوئی بھی واقعہ ہے وہاں پر مزاج بیان کیے ہیں اللہ نے، رویے بیان کیے ہیں، انسانی مزاج، اس کی صفات کو بیان کیا ہے کہ انسان رہتی دنیا تک، قیامت تک جو بھی انسان آئے گا وہ دیکھے کہ وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے، اچھے مزاج والے، برے مزاج والے، اچھی عادتوں والے یا بری عادتوں والے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین، فاسق لوگ وہ ہیں ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو توڑتے ہیں۔ ایک وعدہ انسان کا اللہ کے ساتھ ہے، وہ کون سا؟ سورۃ الاعراف میں جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا کہ الستو بربکم، سب نے وعدہ کیا، اس وعدہ کیا دنیا میں آ کے نبی اسی لیے اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے آتے ہیں کہ عالم ارواح میں جو اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا تعارف کرایا تھا، اپنی ربوبیت کا یا رب ہونے کا اقرار کرایا تھا، نبی اس کی یاد دہانی کے لیے آتا ہے، ریمائنڈر ہوتا ہے، ریمائنڈ کرانے کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی نشانی تو وہ ہے کہ اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، چاہے عالم ارواح میں کیا ہو یا نبی نے جو ان کو کیا دی ہیں؟ خبریں دی ہیں، مبشرات دی ہیں یا منذرات دی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو توڑتے ہیں، اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں، چاہے جو اللہ کے ساتھ کیا ہو، اور دوسرا وعدہ کیا ہے؟ جو مخلوق کے ساتھ کیا ہو۔ مخلوق کے ساتھ وعدہ کیا ہوتا ہے؟ وعدہ خلاف۔ حضور نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاثن، اب اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ نفاق تمہارے اندر پایا جاتا ہے کہ نہیں، منافقت پائی جاتی ہے کہ نہیں، تو دیکھ لو۔ کہا کہ منافق کی نشانی کیا؟ اذا حدث کذب، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرنا اس کا مزاج کا حصہ ہوگا، اذا اؤتمن خان، اور جب اسے امانت دی جائے تو اس کی مزاج کا حصہ ہوگا کہ جب بھی امانت لے گا تو خیانت کرے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور اس کی مزاج یہ ہوگا، یعنی انسان دیکھنا چاہتا ہے، اپنی سیلف ججمنٹ کرنا چاہتا ہے، محاسبہ کرنا چاہتا ہے، میرے اندر گندگی تو نہیں، جس کے بارے میں فی قلوبہم مرض، دل کا مرض تو نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ 4 علامتیں دیکھ لے، اگر یہ مستقل پائی جاتی ہیں دل کی بیماری میں مبتلا ہے۔ کس میں مبتلا ہے؟ دل کی بیماری میں مبتلا ہے، اور بیماری نفاق کی ہے۔ اگر مستقل جھوٹ بولتا ہے ہر بات میں، مذاق میں بھی، جھوٹ عادت بن گئی ہے، جھوٹ مزاج کا حصہ بن گیا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین کہا، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے روح سے اس کی اتنی گندی قسم کی اسمیل یا بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کے فرشتوں میلوں دور ہو جاتے ہیں اس سے۔ جب رحمت کے فرشتے میلوں دور ہوں گے تو کون آئے گا؟ شیطان۔ پھر کون آئے گا؟ جب رحمت جائے گی تو لعنت آئے گی، تو لعنت کرنے کے لیے کون آتا ہے؟ شیطان آتا ہے۔ کون آتا ہے؟ کہا کہ اگر دیکھے کہ گفتگو کرتے ہوئے اگر اس نے 100 باتیں کی، 100 باتوں میں کتنا جھوٹ بولا اور کتنا سچ بولا، اگر سچ کا ریشو زیادہ ہے، جھوٹ کا کم ہے، تو سمجھو کہ بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، یہ غفلت ہے، اپنی اصلاح کریں۔ فَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے اس لیے کہ وعدہ خلافی کرے، وعدے کو پورا نہیں کرتا، امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے، ذہن یہی ہوتا ہے کہ یہ چیز واپس نہیں کرنی۔ اور چوتھی علامت ایک حدیث میں آتی ہے خاصم فجرا، اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے، کسی کے ساتھ تنازع ہو جائے تو وہ گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے، فحش کلامی پہ اتر آتا ہے،
گالی دینے لگ جاتا ہے، بری باتیں کرنے لگ جاتا ہے، الزام لگانے لگ جاتا ہے، تو یہ مزاج بتائے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سمبلس ہیں، اپنے اندر دیکھو پتہ چل، دوسروں کے اندر نہیں، کس کے اندر؟ اپنے اندر۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ کس کو بچاؤ؟ ہم فوراً کس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ فلاں، نہیں اپنے اندر دیکھو۔ دوسروں کی تو پردہ پوشی کرنی ہے نا، دوسروں کی کیا کر رہی ہے؟ دوسروں کی پردہ پوشی کرنی ہے، اپنی پردہ پوشی نہیں کرنی، اپنے پہ تنقید کرنی ہے، دوسروں پہ نرمی کرنی ہے، اپنے پہ سختی کرنی ہے، دوسروں کی کو عزت دینی ہے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ذلیل کرنا ہے۔ ہمارے یہاں الٹ ہو گیا، اپنے کو عزت دو، دوسروں کو ذلیل کرو، دوسروں پہ تنقید، اپنے کو کیا دو؟ رعایت دو۔ نہیں، اپنا اصلاح اسی وقت ہوگی جب ہم اپنے مزاج، اپنی بری عادتوں کو دیکھیں گے اور اس کی کیا کریں گے؟ اصلاح کی کوشش کریں گے۔ فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان کی دوسری بری عادت کیا ہے؟ ہوتی ہے فاسق لوگوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز جوڑنے کے لیے کہا کہ تعلق جوڑو، اللہ کے ساتھ بھی، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو کہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، عبادت کے ذریعے، شکر کے ذریعے، دعا کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، فرائض عبادات کے ذریعے، معاملات کو کی سدھار کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑو کہ جو طریقہ وہ بتائے اس کو فالو کرو، اور مخلوق کے ساتھ تعلق جوڑو خیر خواہی اور نصیحت کے ساتھ۔ کہا ان کا مزاج کیا ہوگا؟ وہ ہر ایک سے توڑ رہا ہوگا، نہ اللہ کی مان رہا ہوگا، نہ رسول اللہ کے طریقے کو فالو کر رہا ہوگا، مزاج کا حصہ بن جائے، اور مخلوق سے قطع تعلق کر رہا ہوگا۔ کیا نہیں؟ مخلوق کو معاف کرنا ہے۔ حضور کے بعد ایک صحابی آیا کہ رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ صلہ رحمی کریں، میں سل من قطع آقا، جو تجھ سے توڑے، رشتہ دار کی کوئی سے تعلق توڑے تو تو جوڑ۔ کہا یا رسول اللہ میں ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور وہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ برائی کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا کہ صلہ رحمی کا مطلب بدلہ دینا ہے، کہ وہ اچھائی کرے گا تو میں اچھائی کروں گا؟ نہیں، یہ مطلب تھوڑی ہے۔ تم نے اچھائی کرنی ہے، وہ برائی کرے یا نہ، وہ برائی کر رہا ہے اللہ جانے اور وہ جانے، تم نے اچھائی کرنی ہے۔ وہ معاف کرے گا تو میں معاف کروں گا؟ نہیں، تم نے معاف کرنا ہے، وہ کرے یا نہ کرے۔ وہ مجھ سے سچ بولے گا تو میں سچ بولوں گا؟ نہیں، تم نے سچ بولنا ہے، وہ بولے یا نہ بولے، اس نے اپنے قبر میں اپنا حساب دینا ہے، تم نے اپنی قبر میں اپنا حساب دینا ہے۔ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق الگ ہے، اس کا الگ ہے۔ تم اپنے کیے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہوگے، وہ اپنے کیے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہوگا، تم اس کے معاملات کے جواب دے نہیں ہوگے، اور نہ ہی تم سے پوچھا جائے گا۔ حضور کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بدلہ دینا، وہ کرے گا تو میں کروں گا، وہ اچھائی کرے گا تو میں اچھائی کروں گا۔ نہیں، سل من قطع، جو توڑے جوڑنے کی کوشش کرو۔ واعفو عمن ظلمک، کوئی ظلم کرے معاف کر سکتے ہو تو معاف کرو، احسان ہے، معاف کرو۔ واعطِ من حرمک، جو تجھے محروم کرے تجھ سے ہو سکے تو تو اسے عطا کرے۔ یہ مزاج نبوی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہیں جو امتی کے اندر ہونی چاہیے، امتی کے اندر یہ ہونی چاہیے۔ حضور کو کہا گیا قرآن مجید میں انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، کریکٹر کیسا تھا، کردار کیسا تھا؟ تو فرمایا تم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں جتنی اچھی صفات ذکر کی گئی ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ جتنی بھی اچھی صفات ذکر کی گئی ہیں، وہ جتنی بری صفات ذکر کی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کوسوں دور تھے۔ کردار، مسلمان کردار کا نام ہے، کریکٹر کا نام ہے۔ اسلام کردار کو سنوارتا ہے۔ جب انسان کی فکر سنورتی ہے تو عمل سنورتا ہے، جب انسان کا عمل سنورتا ہے تو مستقل وہ عمل جب کرتا ہے تو وہ عادت بن جاتی ہے، اور جو چیز عادت بن جائے تو وہ آخر کردار میں ڈل جاتی ہے۔ کس میں ڈل جاتی ہے؟ کردار میں ڈل جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرماتا ہے کہ رب نے انہیں حکم دیا ہے جوڑنے کا، اور یہ توڑتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، ہر جگہ فساد پھیلانے یا فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، اللہ فرماتا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں جو نقصان میں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ انکار کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ سوال نہیں کر رہا کہ کیسے انکار کر سکتے ہو، انکار کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کنتم امواتن، تم تو کچھ تھے ہی نہیں، ہمارا تو وجود ہی نہیں تھا،
حل اتی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اللہ فرماتا ہے ایک وقت انسان پہ ایسا آیا، یہ تو تھا ہی نہیں جب اس کی روح تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، وجود کس نے بخشا؟ تم تو کچھ تھے ہی نہیں، فاحیاکم، تمہیں اس نے زندہ کیا، پھر اس دنیا میں تمہیں بھیج دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دے گا وہ، پھر میدان حشر میں ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، کہا تمہیں موت بھی اس نے دی، حیات بھی اس نے دی، ثم الیہ ترجعون، پھر میدان حشر میں زندہ ہونے کے بعد اسی کے حضور تم نے کیا ہونا ہے، تمہیں لوٹایا جائے گا، پیش کیا جائے گا، سب حساب کتاب تم دو گے، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی عقل ہو، شعور استعمال کرنے والا ہو، اس بات کو سوچنے والا ہو کہ اتنی بڑی نعمت زندگی کی، نہ تھے ہم، کچھ نہ تھے، زندگی دی، پھر اس دنیا میں بھیجا، پھر موت، پھر زندگی، پھر آخرت کے اندر پھر دوبارہ انسان مر جاتا ہے، میدان حشر میں پھر وہ اٹھائے گا، پھر حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی تو رب ہے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا، وہی تو رب ہے، کیسے انکار کر سکتے ہو؟ سب چیزیں جو بنائی ہیں تمہیں فائدہ ہی دے رہی ہیں، ہوا تمہیں فائدہ دے رہی، تم اسے کوئی فائدہ نہیں دے رہے، زمین تمہیں فائدہ دے رہی ہے، تم اسے کوئی فائدہ نہیں دے رہے، بادل تمہیں فائدہ دے رہا، اگر تم ہٹ جاؤ تو بادلوں کو کوئی فرق پڑے گا؟ اگر انسان کو ہٹا دیا جائے زمین کو کوئی فرق پڑے گا؟ لیکن اگر زمین ہٹ جائے تو انسان کو فرق پڑے گا، ہوا ہٹ جائے تو انسان کو فرق پڑے گا، بارش برسنا ختم ہو جائے تو انسان کو فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ ہر چیز اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے پیدا کی، تم اس رب کا انکار کر رہے ہو، کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اتنا تو تمہارا خیال رکھا، اتنی تمہاری ضرورتوں کو اس نے پورا کیا۔ فرماتا ثم استوى الى السماء، پھر رب کریم نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی زمین کو بنانے کے بعد، فسواهن سبع سماوات، اس کو 7 حصوں میں برابر بنایا، وہ بكل شيء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ علم رکھتا ہے۔ یہاں تک کافی ہے، درس فقہ کی طرف آتے ہیں، جیسے اگلا رکوع بھی تھا کل کے لیے۔ درس فقہ میں ہم اذان کی طرف آتے ہیں۔ اذان کا مطلب اطلاع ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اطلاع ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب اذان کہی جائے، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہہ رہا ہو تم بھی کہا کرو، تم بھی کہا کرو۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اذان کے بعد ثم صلی اللہ علیہ، پھر تم مجھ پر، کیا صلو علیہ، ثم صلو علیہ، پھر تم مجھ پر صلات پڑھا کرو، اور جو مجھ پر صلات ایک بار بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس اذان کے بعد تم میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو کہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا، قیامت والے دن مجھے عطا کرے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو وسیلے کی دعا میرے لیے مانگے گا، وسیلے کی دعا مانگے گا اپنے لیے، وہ درجہ جو اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا، حضور فرماتے ہیں کہ حلت لہ شفاعتی، قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے اور ساتھ میں سننے والا، اذان کے آداب میں سے کیا ہے کہ اذان کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے اور اس کا جواب دیا جائے، اور اذان کا جواب 2 طریقے سے دیا جاتا ہے، ایک قول سے، زبان سے، اور ایک عمل سے۔ اذان کس لیے دی جا رہی ہے؟ نماز کے لیے۔ اذان جو ہے اطلاع وقت نماز ہے، وقت نماز۔ اذان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ تسبیح ہے، اللہ کا ذکر ہے، لیکن جب دی جا رہی ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اور اقامت کیا ہوتی ہے؟ اطلاع، اقامت صلاۃ ہے کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے، نماز کھڑی ہونے والی اس کی اطلاع ہے۔ لیکن اسلام کتنا پیارا تصور عبادت ہے، اطلاع کے لیے کوئی گھنٹی وغیرہ نہیں رکھی، کوئی بیل وغیرہ نہیں رکھی، بلکہ ذکر رکھا۔ کیا رکھا ہے؟ ذکر رکھا ہے۔ اللہ اکبر پورا دین ہے۔ حضور نے کہ جو اذان کے کلمات کہے، کسی نے اللہ اکبر کہا، مؤذن نے اللہ اکبر کہا اور خاموش ہو جا، سننے والے نے اللہ اکبر کہا، مؤذن نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا، مسلم شریف کی حدیث ہے، سننے والے نے اس کے جواب میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا، مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، سننے والے نے یہ جواب دیا، مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا، جب وہ خاموش ہوا تو سننے والے نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہا، حی علی الفلاح کے جواب میں بھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہا، آخر میں لا الہ الا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہا۔ سننے والے نے بھی یہی کلمات دہرائے۔ حضور نے فرمایا کہ من قلبہ ہی، اگر دل سے دہرائے ہیں
دخل الجنہ، جنت میں جائے گا۔ پورا دین ہے اس میں، اللہ اکبر، اللہ کی تعریف کہ سب سے بڑا وہی ہے، پھر شہادتین کہ معبود بھی وہی ہے، پھر طریقہ کس کا ہوگا، اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر شکر کس طرح ادا کریں گے، حی علی الصلاۃ، کیا ملے گا، حی علی الفلاح، کامیابی، پھر آخر میں کیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اذان کے کلمات جو ہیں، اذان کہنا بھی بڑی فضیلت والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اذان دیتا ہے تو اذان کے آواز جہاں تک جاتی ہے، اور جو بھی انسان، جن یا کوئی بھی مخلوق اس کو سنتی ہے، قیامت والے دن وہ مخلوق اس شخص کی گواہی دے گی، اس شخص کی کیا دے گی، گواہی دے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والا دن اذان دینے والا، اتنی فضیلت والی بات ہے کہ ان کی گردنیں لمبی ہوئی، گردنیں لمبی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی نعمتیں عطا کرے گا، کیا کرے گا، بڑی نعمتیں عطا کرے گا۔ تو اذان جو ہے نماز کے لیے بھی دی جاتی ہے، اذانی کلمات یہ ہیں، اذان دینی چاہیے۔ اقامت جو ہے وہ جماعت کے کھڑے ہونے کی اطلاع ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بعض جگہوں پہ اذان مستحب ہوتی ہے کہ بچے کے کان میں دی جائے، وہ نماز کی اطلاع نہیں ہوتی۔ اس طرح مصیبت کے وقت، تیز بارش کے وقت، یا لڑائی جھگڑے کے وقت، یا وبا پھیل جائے، اس وقت جو اذانیں دی جاتی ہے، کرونا وائرس آیا تھا، اذانیں دی جا رہی تھی، وہ اذان برکت کے لیے تھی۔ کس کے لیے تھی؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، ذکر ہے۔ اذان ہر وہ بندہ دے سکتا ہے، مسلمان بندہ جو سمجھدار، نابالغ بھی دے سکتا ہے اگر سمجھدار ہو، اگر نابالغ نہیں ہے تو بالغ بندہ دے، لیکن سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ غیر سمجھ بھی اگر اذان دے دے، اذان تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ اذان کے آداب میں سے کیا ہے کہ کھڑے ہو کے، قبلہ رخ ہو کے، باوضو ہو کے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر دی جائے۔ نماز کے وقت سے پہلے دے دی تو پھر اذان دوبارہ وقت ہونے کے بعد لوٹائی جائے گی۔ اس طرح سفر میں ہیں تو آپ اذان نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ اذان دیں، اقامت دیں، بھلے آپ نماز پڑھیں۔ اگر گھر کے اندر نماز کوئی شخص پڑھ رہا ہے، اگر مسجد کی اذان کی آواز آ رہی ہے تب اس کے لیے وہ اذان کیا ہوتی ہے، کافی ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ دے دے تو مستحب ہے۔ دو فائدے ہو جاتے ہیں، ایک فائدہ یہ ہے کہ اذان نماز کی اطلاع بھی ہو گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ اذان کی آواز سن کے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطانی مخلوق بھاگ جاتی ہے، اس گھر میں خیر و برکت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اذان جو ہے سنت مؤکدہ ہے، جو باجماعت نماز 5 وقت کی نماز جو ہے اس کے لیے جب پڑھی جائے اس کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے۔ جمعے کے لیے دی جاتی ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا جواب دینا کیا ہے، مستحب ہے۔ لیکن جمعے کی جو دوسری اذان ہوتی ہے امام کے سامنے، اس کا جواب نہیں دیا جاتا، اس کا جواب نہیں دیا جاتا۔ دل میں بھلے دیتے رہیں، امام و خطیب تو دے سکتا ہے، لیکن جمعے کی جو اذان ہے دوسری جو خطبے سے پہلے ہوتی ہے، اس کا جواب زبان سے دینا نہیں، زبان سے نہیں دینا، دل میں دیں۔ زبان سے دینا ناجائز ہے، زبان سے دینا کیا ہے، ناجائز ہے۔ لیکن امام و خطیب جو بیٹا ہو وہ اذان کا جواب دے سکتا ہے، لیکن جو سامع ہیں، سننے والے ہیں، وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اذان 5 نمازوں کی اور جمعے کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی نماز کی کسوف ہو، سنت یا نفل میں اذان نہیں ہوتی۔ اقامت جو ہے جماعت کے لیے ہوتی ہے، اذان جو ہے اطلاع ہوتی ہے کہ اس کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اسی لیے وقت کے بعد ہی دی جاتی ہے، وقت سے پہلے نہیں دی جاتی۔ مرد دیتے ہیں، عورتیں نہیں دے سکتی، عورتیں دیں گی تو یہ مکروہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، مردوں کی جماعت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹا بچہ جو سمجھدار ہے وہ دے سکتا ہے، اگر اس کو اذان دینی آتی ہے، باوضو ہو کے دے، یا اذان کے مسائل تھے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اذان کا جواب دیں، قول میں بھی مستحب یہ اذان کے آداب میں سے ہے کہ جب اذان دی جائے تو خاموشی اختیار کریں، گفتگو نہ کریں، چل رہے ہیں تو رک جائیں۔ بہت ساری اذانیں ہو رہی ہیں، ایک جو پہلی اذان سنی اس کا جواب دیں، کافی ہے۔ ہر اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، اور اگر ہر اذان کا جواب دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن پہلی اذان کا دے دیا تو وہ کافی ہوگا۔ لیکن اصل اذان کا جواب دینا فعلی ہے، کہ اذان کا مطلب ہے کہ نماز پڑھنے آؤ یا نماز پڑھو۔ ایک بندہ قولی جواب تو دے رہا ہے، عملی جواب نہیں دے رہا، تو اس کو پھر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جو اصل مقصود اور مطلب ہے وہ کیا ہو گیا، فوت ہو گیا۔ تو اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کر رہے ہیں، دوسروں کو پہنچانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔